کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کی لغت، قریش کے لہجے پر جمع کیا۔ کیا مطلب؟ قرآن جو اترا ہے یہ 7 طریقوں پر اترا ہے۔ انزل القرآن علی 7 احرف، یہ حدیث میں ہے کہ قرآن 7 طریقوں پر اترا ہے۔ یعنی اس زمانے میں عرب میں جو بڑے بڑے قبیلے تھے وہ 7 مشہور قبیلے تھے، سب کا زبان تو سب کی عربی تھی، زبان سب کی کون سی تھی؟ عربی، لیکن لہجہ کہیں کہیں بدلتا تھا، بولنے کا انداز۔ جیسے اردو ہے، اورنگ آباد والوں کی اردو الگ ہے، پربھنی سائڈ چلے جائیں گے وہاں کی اردو ہاں تھوڑا فرق ہو جائے گا لہجے میں، انداز میں، بیڑ میں الگ ہو جائے گا، حیدرآباد چلے جائیں اور تھوڑی تبدیلی آئے گی، لکھنؤ چلے جائیں اور بدل جائے گی، اس کے آگے پاکستان چلے جائیں وہاں بھی اردو لیکن انداز بدل جائے گا۔ ہے اردو لیکن بولنے کا لب و لہجہ، انداز، کچھ لفظ بدل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ 7 قبیلے عرب کے مشہور قبیلے تھے، سب کی زبان عربی تھی لیکن کہیں کہیں بولنے کے انداز میں فرق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے ساتھ قرآن کو نازل کیا، پورے 7 طریقوں پر۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا اس پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اس روس کے علاقے، یہاں جو ایشیا میں روس، آذربائیجان، یہ جو علاقہ ہے یہاں پر ایک لشکر بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کافروں سے لڑنے کے لیے۔ تو وہاں میدان جنگ میں 2 عرب تھے مسلمان، 2 عرب اس لشکر میں شامل تھے، دونوں میں قرآن پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک پڑھ رہا تھا یعلمون یا پر زبر کے ساتھ، اور دوسرا اسی کو پڑھ رہا تھا یعلمون یا کے زیر کے ساتھ۔ دونوں کی لغت، لہجہ تھا وہ، اور دونوں صحیح تھے اپنی جگہ، دونوں اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن دونوں نے جھگڑا، کیونکہ جاہل تھے، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی صحیح ہے اور میں بھی صحیح ہوں، وہ دونوں بھی سمجھ رہے کہ میں اکیلا صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے۔ دونوں کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں اکیلا صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے۔ تو اب دونوں نے میدان جنگ میں ہی جھگڑا شروع کر دیا، جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اس سے مسلمانوں میں کمزوری آ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے میدان میں تو اتحاد کی، اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مسلمان کافروں سے لڑ رہے ہوں تو اس وقت تو چاہیے کہ سب مل جائیں۔ اگر وہیں جھگڑا کھڑا ہو جائے، مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں تو پھر تو کافر آسانی سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اب وہاں یہ صورت ہے، اب یہ جھگڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا۔ حضرت عثمان مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا جھگڑا ہوا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ 7 طریقوں میں سے جو 6 طریقے تھے ان پر پابندی لگا دی، عام لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے، جو جاہل لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، جو زیادہ سمجھدار نہیں ہیں، ان کے لیے 6 طریقوں پر پابندی لگا دی۔ اور ایک طریقہ قرآن پڑھنے کا جو قریش کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کا جو طریقہ تھا، اسی طریقے پر قرآن کو لکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طریقے پر، جو قریش کا جو پڑھنے کا انداز تھا، قریش کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا، جو ان کی لب و لہجہ تھا، انداز تھا، اس طریقے پر قرآن لکھا اور اس کے 7 کاپی بنائی۔ ایسے 7 قرآن لکھے۔ کتنے؟ 7۔ اس زمانے میں مسلمان، حضرت عثمان کی جو حکومت تھی وہ 7 صوبوں میں، 7 ملک تھے الگ الگ، تو 7 جگہ حضرت عثمان نے ایک ایک بھیج دیا، اور باقی جو تھے 6 طریقے والے ان پر پابندی عام لوگوں کے لیے۔ وہ 6 طریقے آج بھی موجود ہیں دنیا میں، لیکن وہ طریقے عام لوگوں کو نہیں معلوم، وہ صرف علماء کو، جو خاص لوگ ہیں انہی کو معلوم ہے۔ کیونکہ اگر وہ 7 طریقے اگر ایک قرآن میں لکھے ہوتے تو پھر تو کتنا بڑا جھگڑا ہو جاتا، کتنا بڑا اختلاف کھڑا ہو جاتا۔ ہر ایک جس کو جو طریقہ پسند ہے وہ طریقہ پڑھتا اور دوسرے سے کہتا کہ میرا طریقہ صحیح ہے، وہ کہتا کہ نہیں میرا صحیح ہے، اب اسی میں تلواریں نکل گئی اور لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ قرآن پر آپس میں اختلاف ختم ہو جائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ قریش کی لغت پر، اس پر پوری امت کو جمع کر دیا، اور باقی جو 6 طریقے تھے وہ صرف علماء اور خاص لوگوں تک، سمجھداروں تک محدود رکھے، تاکہ آپس میں امت میں اختلاف نہ ہو، توڑ نہ ہو۔